منذرین۔ سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 6، 7 اور 8 ہے، پارہ 14 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقالو، اور کہا کافروں نے، یا ایھا الذی، اے وہ، نزل، نازل کیا گیا، علیہ، جس پر، الذکر، ذکر سے مراد ہے قرآن، یعنی اے وہ ذات، اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، کہ بے شک آپ مجنون یعنی دیوانے ہیں، معاذ اللہ۔ لو ما تأتینا، کیوں نہیں ہمارے پاس لاتے، بالملائکتی، ملائکہ کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ ما ننزل الملائکۃ، ہم ملائکہ کو نازل نہیں فرماتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وما كانوا اذا منذرین، جب ملائکہ اتر آئیں تو اس وقت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، تو پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ پہلی آیت کے اندر جو بیان کیا گیا کہ وہ شخص جس کے اوپر قرآن کو نازل کیا گیا، بے شک معاذ اللہ آپ مجنون ہیں، یعنی کفار مکہ جس طرح پہلی آیات میں انہیں ڈرایا گیا عذابات کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے ڈرایا گیا، تو اب کفار مکہ اس جگہ آ کر آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے متعلق جو ہے وہ عجیب انداز اپناتے ہوئے معاذ اللہ آقا کریم علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ دیوانے ہیں، آپ مجنون ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ عرب کا ایک کلچر اور ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ جب ان کی عقلوں سے ماوراء کلام کیا جاتا جو انہیں سمجھ نہیں آتا، تو وہ کلام کرنے والے کو دیوانہ کہہ دیتے۔ وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ مر جائے، گل سڑ جائے، اس کی ہڈیاں تک ختم ہو جائیں اور پھر دوبارہ زندہ بھی کیا جائے، حساب کتاب بھی ہو، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ یہ تو ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتا کہ مرنے کے بعد اٹھنے والا سسٹم۔ تو لہذا اس وجہ سے انہوں نے معاذ اللہ آقا کریم علیہ السلام کو دیوانہ کہا۔ اور علامہ راضی نے ایک دوسری وجہ بھی لکھی ہے۔ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام پر وحی آتی تو وحی کی کیفیت عام کیفیت سے ہٹ کر ہوتی تھی، کیونکہ وحی کا بوجھ ہوتا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا جسم مبارک وحی کے وقت سینے میں ڈوب بھی جاتا، بہت زیادہ سرکار کو پسینہ آتا اور سرکار کا جسم بھاری ہو جاتا۔ عام کیفیت سے ہٹ کر وہ کیفیت تھی۔ جب لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی تو معاذ اللہ آقا کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ مجنون کہہ دیا۔ اور یہ صرف سرکار کے ساتھ نہیں کہ صرف آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ انہوں نے دیوانہ کہا ہو، آقا کریم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں انہی کے ساتھ ان کی قوموں نے اسی طرح کیا، جیسے جو ہے قرآن پاک میں کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی رسول آتا تو یہاں تو وہ اسے جادوگر کہتے یا دیوانہ کہہ دیتے۔ پھر انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ کیوں نہیں آپ ہمارے پاس ملائکہ لے کر آتے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ کہ یہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، تو کہنے لگے اگر آپ رسول ہی ہیں تو پھر آپ کی تصدیق کے لیے ملائکہ کیوں نہیں اتر کر ہمیں کہتے کہ یہ رسول ہیں، ان کے اوپر ایمان لے آؤ۔ یہ صرف ان کی ہڑ درمی تھی، وگرنہ بڑے سارے معجزات تو آقا کریم علیہ السلام کے دیکھ چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے اوپر یہ ڈیمانڈ کرنا نا کہ اگر آپ فرشتے آپ کی اتر کر تصدیق کرتے تو ہم ایمان لے آتے، یہ یاد رکھیں صرف ایک
میں نے بتایا ہر درمی یا بات نہ ماننے والا انداز، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو باقاعدہ قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا کہ اگر ہم ملائکہ کو رسول بنا کر بھیجتے تو لجعلناہ رجلا، اسے بھی مرد ہی بنا کر بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر ان پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا، انہیں سمجھ ہی نہ آتی، کیونکہ جب فرشتہ فرشتے کی صورت میں آتا تو پھر تو انہیں سمجھ ہی نہیں آنی تھی یہ کیا ہے، پھر انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ملائکہ کو بھی رسول بنا کر بھیجتا تو وہ بھی انسانی لباس کے اندر ہی، جس طرح جبرائیل امین علیہ السلام جب صحابہ کے سامنے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہونے کا ارادہ فرماتے تو بشری لباس اوڑھ کر عموماً جو ہے حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، لیکن چونکہ یہ ایمان لانا ہی نہیں تھا تو یہ گویا ایسے دعوے کرنے لگے اور ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے جو پوری نہیں ہونی تھی، اس لیے کہ اس بات کا جواب اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں دیا کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم ملائکہ کو نہیں اتارتے مگر حق ہی کے ساتھ، وما كانوا اذا منذرین، اور جب وہ اترتے ہیں تو پھر کسی قوم کو مہلت نہیں دی جاتی۔ ملائکہ دو وجہ سے اترتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئیں اور وہ آتے ہیں نبی کی طرف، عام بندے کی طرف وہی نہیں آتی، یاد رکھیں نبی ہی کی طرف وہی آتی ہے، یا پھر اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں۔ تو اب اگر ملائکہ اترتے اور یہ انکار کر دیتے تو پھر تباہ و برباد ہونا تھا، پھر انہیں مہلت نہیں ملنی تھی، پھر معاملہ جو ہے لقضی الامر، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب ملائکہ اترے اور وہ ایمان نہ لے کر آئے لقضی الامر، معاملہ پھر پورا ہو جاتا، مطلب یہ ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی معشیت ہی یہی تھی کہ اس امت نے قیامت تک چلنا ہے، سرکار کی امت کے بعد اب کوئی اور امت تو ہے نہیں، جس طرح آقا کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں اسی طرح یہ امت بھی آخری امت ہے، تو اسی لیے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا اور نہ ہی ملائکہ کو اتارا گیا، کیونکہ ملائکہ اترتے تو کام لقضی الامر، معاملہ پورا ہو جاتا اور اس امت نے قیامت تک رہنا تھا۔ اور یہ بھی تھا کہ انہی کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میرے محبوب کی رسالت کا اقرار کرنے والے لوگ ہوں گے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو نہ اتارا۔ وہی بات کہ اگر ملائکہ اتر آتے تو پھر بات کیا ہو جاتی، پوری ہو جاتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔